سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے شروع کیے گئے فلاحی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2026 کے لیے 13,000 ارب روپے سے زائد کا اپنا سالانہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے کہا ہے کہ رواں سال نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دینے کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کراچی میں ایک تقریب کے دوران گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام کا افتتاح کیا۔ دفتر خارجہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی جائز کارروائیوں پر بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے آج سے اتوار تک مانسون کی بارشوں کے پہلے سلسلے کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے جاری منصوبوں اور اقدامات میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت چیئرمین بورڈ آف گورنرز اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا اور مینیجنگ ڈائریکٹر افضال بھٹی سے گفتگو کرتے ہوئے جاری کی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے فاؤنڈیشن کے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہے، کیونکہ وہ اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج کر رزق و معادلے میں اپنا اہم حصہ ڈالتے ہیں۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بہبود اور انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کے لاہ عمل پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے او پی ایف کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید بہتری کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کرنے کی پیشکش کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف گورنرز اور ایم ڈی او پی ایف نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ خواتین سے متعلق نویں او آئی سی وزارتی کانفرنس رواں ماہ کی 12 تاریخ کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جو 2 روز تک جاری رہے گی۔ کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا ایک اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کی۔ اجلاس میں پروگرام کے مسودے، کانفرنس کے ایجنڈے، پروٹوکول، سیکیورٹی اور لاجسٹک انتظامات، ذرائع ابلاغ اور مواصلاتی لاہ عمل، بین الوزارتی ہم آہنگی اور دیگر تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے کانفرنس کے بلا تعطل اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانفرنس میں خواتین کو بااختیار بنانے، ان کی شمولیت اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے او آئی سی کے 57 رکن ممالک یکجا ہوں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2025-26 کے لیے ٹیکس وصولی کا اپنا سالانہ ہدف حاصل کر لیا ہے، جس کے تحت مجموعی ٹیکسوں کی مد میں 13,600 ارب روپے جمع کر کے اپنے نظر ثانی شدہ ہدف کو 100% پورا کیا گیا ہے۔ ٹیکس اتھارٹی نے مالی سال کے دوران 597 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز ادا کیے۔ ریفنڈز کی ادائیگی کے بعد ایف بی آر کی خالص ٹیکس وصولی 13,003 ارب روپے رہی۔ ایف بی آر نے مالی سال 2026 کے لیے حکومت کے ریونیو مقصد کے مکمل حصول کو یقینی بناتے ہوئے 12,983 ارب روپے کا اپنا نظر ثانی شدہ سالانہ خالص ٹیکس وصولی کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعارف کرائی کی گئی اصلاحات سے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ مل رہا ہے۔ 2026 کی پہلی 6 ماہی میں 9 کمپنیوں نے آئی پی اوز کے ذریعے مختلف شعبوں میں 20 ارب روپے سے زائد سرمایہ اکٹھا کیا۔ ایس ای سی پی کی اصلاحات سے کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے حصول اور لسٹنگ کے عمل کو مزید آسان بنایا گیا ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ رواں سال نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں
تربیت دینے کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہ مختلف ممالک میں نوجوانوں کے روزگار کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون پروگرام کے لیے 265 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے رواں سال 12 لاکھ ملازمتیں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون پروگرام کا حصہ بنے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت آج لاہور میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں کسان کارڈ اور دیگر زرعی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی تاکہ اب تک 9 لاکھ کسان کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ اگلے ماہ کی 31 تاریخ تک 10 لاکھ کارڈز کا ہدف حاصل کر لیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ فی ٹریکٹر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی کے ساتھ 24,000 گرین ٹریکٹرز تقسیم کیے جا چکے، جبکہ کسانوں کو مزید 12,000 سپر سیڈرز اور جدید زرعی مشینری بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سندھ کابینہ اور اعلیٰ سرکاری افسران کے لیے گوگل جیمنائی ٹریننگ سیشن کی صدارت بھی کی۔ اس موقع پر محکمہ سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سندھ ہائر ایجوکیشن کمشنر اور ٹیک ویلی پاکستان کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے، جس کے تحت طلباء کو وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اعلان کردہ 20,000 اسکالرشپس کے ذریعے عالمی معیار کے پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ دفتر خارجہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف پاکستان کی جائز ہدف پر مبنی اور متناسب کارروائیوں پر بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اس بیان پر پاکستان کے رد عمل سے متعلق میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ یہ بے بنیاد بیان ایک ایسے ملک کی طرف سے سامنے آیا ہے جس نے تاریخی طور پر اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت میں مداخلت کی اور اسے نقصان پہنچایا، اور یہ ملک اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو مسلسل دبا رہا ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی متعلقہ پابندیوں کے نظام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم عمل دہشت گرد گروہوں کی فعال مدد اور سرپرستی بھی کرتا رہا ہے اور وہ خطے میں امن خراب کرنے کا کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام مناسب اقدامات کیے ہیں اور وہ آئندہ بھی ایسے اقدامات اٹھاتا رہے گا۔ نامعلوم ہیکرز نے بھارتی چینلز پر بڑے پیمانے پر سائبر حملے شروع کیے ہیں، جس میں ایک اور بھارتی ٹی وی چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ ہیکرز نے بھارتی نیوز چینل ABP نیوز کو ہیک کر کے اس کی نشریات معطل کر دیں۔ اس کے علاوہ بھارتی چینل ABP نیوز کے اینڈرائیڈ اور iOS کو بھی ہیک کر لیا گیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت جو IT گرو ہونے کے دعوے کرتا ہے، اس کے چینلز پر یکے بعد دیگر حملوں نے اس کی سائبر سیکیورٹی کا پول کھول دیا ہے۔ پاکستان نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مینڈیٹ کے تحفظ اور اسے مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے نروا کی معاونت کے لیے منعقدہ پلیجنگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے نروا کے خلاف اسرائیلی قانون سازی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کے منافی قرار دیا اور اس کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے آج دوحہ میں قطری ثالثوں سے بات چیت کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی قیادت میں وفد ثالثوں کے ساتھ پہلی ملاقات کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کا ایک اہم ترین تسویہ طلب مسئلہ اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، جبکہ اس معاہدے میں اس کی بحالی شامل ہے۔
خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کا دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل لندن میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکا ہے، جو اتوار کو لارڈس میں کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے آج سے اتوار تک صوبے کے بیشتر حصوں میں مانسون کی پہلی بارشوں کے سلسلے کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادارے نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور صوبے کے پہاڑی علاقوں میں تودے گرنے اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر پیش کی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ادارے کے کنٹرول روم کے ہیلپ لائن نمبر 1700 یعنی 1700 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 36، پشاور 41، کراچی 32، کوئٹہ 35، مری 23، مظفر آباد 30، جبکہ سری نگر 30، جموں 32 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔